بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم لوگ ہر کام میں تیزی دکھانے کے قائل ہو۔ اسلام آباد میں بیٹھ کر میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ شبراج جیسا مضبوط آدمی گھبرا کر بھاگ گیا ہوگا۔ فون پر ساری باتیں نہیں ہو پاتی۔ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہاں کورم بھی پورا ہے، چائے کی ایک پیالی آ جائے تو تمہارے قصہ گوئی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ چائے آ رہی ہے، قصہ بھی سن لینا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ شبراج کے سلسلے میں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں شدید بحران آیا ہوا ہے۔ شبراج کی لابی پوری طرح سرگرم ہے۔ چشمدید گواہ کے ابتدائی بیان اور راج محل والوں کی کہانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شبراج کی لابی اس واقعے کو مخالف پارٹی کی سازش قرار دینے پر تلی ہوئی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ گواہ کا دماغی معائنہ کرایا جائے، وہ فاطر العقل ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ ویرا اس کی بات کاٹ کر بول پڑی۔ شبراج کے حامیوں کی بات مان لی گئی تو اس بیچارے کو ذہنی مریض قرار دے کر کسی پاگل خانے میں سڑا دیا جائے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ راج محل سے شبراج کی جانب سے اخبارات کو فیکس پر ایک بیان بھیجا گیا ہے۔ اس میں چند مذہبی قسم کے سیاسی رہنماؤں کو ہدف بنا کر ان کے خلاف عامیانہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ ویرا کی بات سن لینے کے بعد جلال نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہبی منافرت کی وجہ سے اس کے خلاف اسکینڈل تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کے حریفوں کو میدان خالی مل سکے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے سیاسی لڑائی میں اصل قصہ بسے پشت رہ جائے گا۔ تم نے وہ بیان تو دیکھا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ لو تم بھی پڑھ لو۔ جلال نے اپنی جیب سے طے کیے ہوئے کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ وہ 2 صفحات پر پھیلا ہوا تفصیلی بیان تھا جس کی ابتدا میں شبراج نے اپنی خدمات گنوانے کے بعد یہ الزام لگایا تھا کہ اس کے سیاسی مخالفین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم ملک و قوم کی خدمت کے میدان میں سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے، اس لیے وہ آئے دن اس کے خلاف سیاسی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس مذموم مہم میں متعصب مذہبی رہنما ان کی پشت پناہ تھے۔ اس مردود نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اس بیان میں بعض قابل نفرت باتیں بھی شامل کر دی تھیں۔ آخر میں پجیرو کے بارے میں بالکل وہی موقف اختیار کیا گیا تھا جو میں سنیل کی زبانی سن چکا تھا۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے سازش کے تحت اس کی پجیرو پر قبضہ کیا۔ مزاحمت کرنے پر ایک ملازم کو مار کر دوسرے کو بے ہوش کر دیا۔ گارڈن روڈ پر ان کا اپنے کسی حریف سے آمنا سامنا ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد وہ گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس بیان میں ویرا کا سرے سے کوئی ذکر نہیں تھا۔ میں جتنی دیر تک وہ بیان پڑھتا رہا، ویرا اور اول خان نے جلال کو وہ سب باتیں بتا ڈالی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ میں نے وہ کاغذ اول خان کی طرف بڑھائے تو جلال دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ واقعہ اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آیا، اس لیے بے ہوش ہونے والے کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس معاملے میں شبراج کیا چاہتا ہے۔ اس نے پولیس کو 4 آدمی اور ایک سفید فام لڑکی کی کہانی سنائی ہے۔ اس کا بہترین توڑ یہ ہے کہ ویرا کی طرف سے ایک بیان اخبارات کو جاری کر دیا جائے۔ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی، اخبار لڑائی سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اپنی توجہ حقائق پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ جلال نے رائے دی، شبراج نے بوکھلاہٹ میں پاکستان سے فرار ہو کر سخت غلطی کی ہے اور اپنا کیس مزید کمزور کر لیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے یکا یک فرار کی کیا سوجی تھی۔ میں نے الجھن بیان کی۔ اس نے بڑے دعوے اور تمتراک سے ویرا کو اپنی قید میں رکھا تھا۔ اول خان نے پرخیال انداز میں کہا، وہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ ویرا چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ وہ اپنے بچ جانے والے دونوں آدمیوں کی رپورٹ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اندیشہ ہوا ہوگا کہ جو لوگ ایک بری ہوئی سڑک پر دیدہ دلیری سے پجیرو کو روک کر ویرا کو چھڑا سکتے ہیں، وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے باقیہ 2 آدمیوں کے بارے میں اس نے فرض کر لیا ہوگا کہ وہ مارے گئے۔ وہ کچھ دیر تک شہر میں رک کر اصل واقعات کا پتہ چلا لیتا تو شاید یوں میدان چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ جلال نے
اس کی بات کاٹ دی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس پر برا وقت آتا ہے اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ شبراج فرار نہ ہوتا تو اس وقت اس کی پوزیشن اتنی خراب نہ ہوتی۔ اس کے سارے حمایتی مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ تنہا کر سکتا تھا۔ پھر اسلام آباد میں کیا فیصلہ ہونے کی امید ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہاں مذاکرات کے ساتھ پس پردہ سرگرمیاں بھی پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اگر حالات یوں کہ تم رہتے ہیں تو تم اسی طرح الگ تھلگ رہو گے۔ مجبوری ہے، تمہارے ذہن میں کوئی متبادل راہ آتی ہو تو وہ بتا دو، میں اس پر چل پڑوں گا۔ اب میری ہر امید صرف نک سے وابستہ ہے۔ ویرا نے اعلان کیا، وہ چاہے گا تو شبراج سر کے بل پاکستان واپس آئے گا۔ ایک بار وہ پاکستان آ جائے تو پھر یہ کیس تمہارا ہوگا۔ میں نے جلال سے کہا، وہ غدار ہے اور غداروں کی سرکوبی تمہارا فرض ہے۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جلال نے بے چارگی سے کہا، ثبوت کے بغیر تم اس کی گردن ناپ سکتے ہو، ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ثبوت چاہتے ہو تو راج محل سے سنیل کو اٹھوا لو، 4 چوٹ کی مار پڑے گی تو وہ مان لے گا کہ شبراج کے حکم پر اس نے ارجن کو مارا تھا۔ اپنے اس ایک جرم پر وہ دونوں پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے ثبوت درکار ہوگا، اس کے بعد ہم راج محل کا رخ کر سکیں گے۔ یہ بھی آسان نہیں ہوگا، ہمیں اس صورت میں بھی کلیئرنس لینی پڑے گی۔ جلال نے رسانیت سے کہا، کلیئرنس لینے کے لیے ہمیں پہلا ثبوت درکار ہے، اس کے بعد ہم سنیل تو کیا شبراج سے بھی سب کچھ اگلوا لیں گے۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال کوندہ بن کر لپکا۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، شاید ہماری عقلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ثبوت تمہارے پاس ہے، تم جب چاہو اسے غداری کے الزام میں پکڑ سکتے ہو۔ تمہیں ایسی کیا بات یاد آ گئی کہ جوش و خروش سے سرخ ہوئے جا رہے ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سامنے کی باتیں ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں مگر ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان سے اس لیے نہیں بھاگا کہ اسے اپنے اوپر حملہ ہونے کا خوف تھا۔ میں نے اسی لہجے میں ویرا کو جواب دیا، وہ ہر قیمت پر میری زبان بند رکھنی چاہتا تھا۔ ہاں، ویرا نے سرسری انداز میں کہا، یہ بات مجھ سمیت سب کو یاد ہے، کوئی بھی اسے نہیں بھولا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے پہلے اس نے دھمکی دی تھی کہ میں نے اس سے محاذ آرائی جاری رکھی تو وہ اول خان کو مروا دے گا۔ اس کے بعد تم بہت زیادہ بہادر بن کر اس کے انٹرویو کے لیے جا پہنچی تو اس کی گاگ نظروں نے تمہیں پہچان لیا۔ تمہیں پکڑ لینے کے بعد اس کی پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی۔ میں نے مقررہ وقت پر اسے فون کیا تو تم اس کی قیدی بن چکی تھی۔ اس بار اس کی دھمکی تبدیل ہو گئی۔ اس نے کھل کر کہا کہ میں نے اس کے خلاف لب کشائی کی تو وہ تمہارا حشر خراب کر دے گا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے، تم ان باتوں کو کیوں دہرا رہے ہو؟ گفتگو میرے اور ویرا کے درمیان محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرے افراد خاموشی اور حیرت سے ہمارے مکالمے سن رہے تھے۔ اس کے لیے کسی اور بات کی اہمیت نہیں تھی، لیکن میں یہ راز جان چکا تھا کہ وہ شبراج سے کوبرا کس طرح بنتا تھا۔ یہ بات پھیلتے ہی اس کی ساری عزت اور ساکھ خاک میں مل جاتی۔ وہ قادہ اور سیاسی رہنما کے رتبے سے غدار وطن کی پوزیشن میں آ جاتا۔ تمہارے فرار کی خبر سنتے ہی اسے ہول آنے لگے ہوں گے کہ وہ میرے مقابلے میں نہتا رہ گیا تھا۔ مجھے خاموش رکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار باقی نہیں رہا تھا۔ میں شہر بھر بلکہ ملک بھر میں اس کا بانڈا پھوڑ دوں گا۔ وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ میں دوسروں کو کیا کہتا، افراتفری اور پریشانی کی وجہ سے وہ بات اسی وقت میری سمجھ میں آئی تھی۔ میرا اندازہ تبدیل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آنے کے بعد یہ بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے خاصے اثاثے سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ سنیل نے مجھے بتایا کہ اس کے اہل خانہ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ مجھے وہ بیان بھی مشتبہ نظر آنے لگا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ بھی بعد کی کسی پرواز سے پاکستان سے باہر نکل گئے ہوں گے۔ شبراج کے نقطہ نظر سے یہ بات قیامت سے کم نہ ہوتی کہ میں اس کے کوبرا ہونے کا راز فاش کر دیتا۔ اس کے چنگل سے ویرا کی آزادی کے بعد میرے اوپر شبراج کا ایسا
کوئی دباؤ باقی نہیں رہا تھا جو مجھے اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور کرتا۔ مجھے پوری بات بتاؤ، میں اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دوں گا۔ مجھے خاموش پا کر جلال نے ہیجانی آواز میں ٹوکا۔ وہ کوبرا بن کر راہ کے ایجنٹوں اور پھر بلیک کیٹس کو کھلی مدد اور رہنمائی فراہم کر رہا تھا۔ اس کا بہترین گواہ گوپال ہے جو اس وقت تمہاری قید میں ہے۔ اس بار میں براہ راست جلال سے مخاطب ہو گیا۔ تم شوبراج کو نقاب پوش بنا کر اسے گوپال کے سامنے لے جاؤ گے تو وہ اسے کوبرا کی حیثیت سے پہچان لے گا۔ اس کے چہرے پر داڑھی لگا کر اسے ارجن کے ہوٹل میں لے جاؤ گے تو سب لوگ اسے حشمت سمجھ کر دور سے سلام کریں گے۔ وہ 3 نام ہیں مگر شخصیت ایک ہی ہے۔ تمہاری بات واضح ہے، جلال نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ ارجن کیس کے سلسلے میں حشمت کا نام پولیس کے ریکارڈ پر ہے۔ اس کا فیصلہ آباد کا پتہ جعلی ثابت ہوا تھا۔ اس کی گردن میں شکنجہ ڈالنے کے لیے اس کا یہی ایک جرم کافی ہوگا، باقی باتیں وہ خود اگل دے گا۔ اب مجھے اس کے خلاف کلیئرنس مل جائے گی، میں داڑھی کے ساتھ اس کی تصویریں بنوا کر ہوٹل کے عملے سے شناخت کروا لوں گا۔ میں اس مشق سے گزر چکا ہوں، اول خان نے ہنس کر کہا۔ تم کو 100% کامیابی ہوگی۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بہت کچھ کر چکے ہیں لیکن اس وقت سب بھولے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اصل بات یہی ہے کہ وہ تمہاری معلومات سے خائف ہے۔ جلال نے میری تائید کی۔ حیرت ہے کہ ہم سب نے اس اہم نقطے کو فراموش کیا ہوا تھا کہ اس کا کوبرا یا کم از کم حشمت ہونا آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ شخصیت بدل کر جعلی نام اور پتے کے ساتھ ہوٹلوں میں ٹھہرنا بجائے خود ایک سنگین جرم ہے۔ اس کا ایک جرم تمہیں راج محل میں داخلے کی اجازت دلوا دے تو اس کے بقیہ جرائم کے ثبوت خود بخود سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ویرا نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم لوگوں میں ڈینی کا ذہن کچھ زیادہ سرعت سے کام کرتا ہے۔ ڈینی کی صلاحیتوں میں کوئی کلام نہیں، ہر ایک اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ جلال خوش دلی سے بولا۔ اب مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹو اور شوبراج کی فکر کرو۔ جب تک وہ پاکستان واپس نہیں آ جاتا اسے یا اس کے حواریوں کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اس کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں ہو چکی ہیں۔ وہ چوروں کی طرح گیا ہے اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ واپس آئے گا۔ کاش مجھے اس کی پرواز کی تفصیل معلوم ہو سکے تو میں اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ اب وہ یہاں ایک لمحے کی بھی آزادی کا حقدار نہیں رہا، اول خان نے کہا۔ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا ممکن نہیں ہوگا، جلال نے بتایا۔ دوسرے افسروں کے مقابلے میں تم انتظامی پابندیوں میں کچھ زیادہ ہی جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ جلال ویرا کی اس بات پر ہنس پڑا اور خوش دلی کے ساتھ بولا، جب معاملہ شوبراج جیسے بڑے مگرمچھ کے شکار کا ہو تو ڈور اور کانٹے کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک اسے دی ہوئی مراعات واپس نہیں لی جاتی اس کے خلاف ہونے والی بیشتر کارروائیاں کالعدم اور غیر قانونی تصور ہوں گی۔ یہ بہت باریک سا نقطہ ہے جسے جوشیلے افسر اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر عدالت میں ان کے پاؤں ایک لمحے میں اکھڑ جاتے ہیں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب مراعات واپس لینے میں کیا تکلیف ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ ڈینی نے ابھی رازداری کی بات کی تھی، مراعات واپس لے لی جائیں تو وہ بھانپ لے گا کہ اس کے لیے یہاں کے حالات سازگار نہیں رہے۔ تم لوگوں کی عجیب منطقیں ہیں، ویرا الجھ کر اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ آخر تم اس کو کس طرح زیر کرنا چاہ رہے ہو؟ زبانی طور پر ساری تیاریاں مکمل رہیں گی، مناسب مرحلہ آتے ہی دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے۔ مراعات کی واپسی کا خط جاری ہوتے ہی اس کی گرفتاری کا وارنٹ تیار ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنا ہوم ورک آج ہی سے شروع کر دوں گا۔ یہ فنی باریکیاں تم کو مبارک ہوں، میں ان میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مجھے اصل غرض اسی بات سے تھی کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا بھی جائے گا یا ہم اسے کوس کوس کر یوں ہی اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہیں گے۔ تم صرف ایک سمت میں دیکھ رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے ویرا کو مخاطب کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جلال کے پھیلائے ہوئے کسی قانونی جال میں پھنسنے سے پہلے شوبراج میرے داؤ میں آ جائے اور میں کسی فنی یا قانونی باریکی کی پرواہ کیے بغیر اسے بے دردی سے جہنم واصل کر دوں گا۔ میں تمہیں ایسے کسی اقدام کا مشورہ نہیں دوں گا۔ جلال نے میری مخالفت کی۔ وہ قانون کی گرفت میں آتا ہے تو یہی راہ سب سے بہتر رہے گی۔ وہ زندہ رہ کر ذلت اور رسوائی کا
मजा चखेगा। इस पर जिरा होगी तो कुछ और पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इसकी अचानक मौत से ये सारा सिलसिला अधूरा रह जाएगा। मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा, लेकिन इसे ज्यादा मोहलत भी नहीं दूंगा। मूजी का सर पहली फुर्सत में कुचल देना चाहिए, वीरा सफाकाना लहजे में बोली। मैंने इसे सबसे ज्यादा करीब से देखा है। वो बहुत घटिया और घिनौना आदमी है। मेरा बस चले तो मैं इसे इसके राजमहल के तय खाने में इसी मसहरी पर बांधूं जिस पर वो मुझे ले जाना चाह रहा था। गजाला अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। बाज औकात वीरा की बेबाकाना बातें इसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाती थीं। जलाल वीरा की वो बात सुनी अनसुनी करके राजमहल के फैक्स वाले कागज मोड़कर जेब में रखने में मसरूफ हो गया। दौराने गुफ्तगू साहब ने बारी बारी इन दोनों कागजों पर लिखा हुआ मतन पढ़ लिया था। तुम गोपाल से मिलकर आए हो या अब इधर जाओगे? मैंने जलाल से पूछा। मैं जिस काम से कराची आया हूँ सबसे पहले इसी को निपटाया है। अब रात अपनी है, इसने हंसकर बताया। बस फिर आज रात यहीं बसर कर लो। हमारी चौथी ख्वाबगाह तैयार और खाली रहती है। वो देर तक बैठने के लिए आमादा था, लेकिन रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो सरकारी काम से आया था। रात इसी होटल में बसर करनी चाहता था जिसकी बुकिंग इस्लामाबाद से कराई गई थी। रात को ठिकाने बदलने की सूरत में इसके अफसरान को इसकी तलाश में दुश्वारी पेश आ सकती थी। तुमने मेरी वापसी होने से पहले इससे बात की थी। जरा अब शोभराज को छेड़ कर देखो कि वो क्या कहता है। बातों के दरमियान वीरा ने अचानक मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम्हारी वापसी से पहले मैंने इससे डैनी बनकर बात की थी। मैंने चुभते हुए लहजे में इसे याद दिलाया। हाँ, मुझे मालूम है, कल इसी ने तुम्हारा फोन मुझे दिया था और मैंने भी तुमसे बात की थी। वो बेपरवाही से बोली। वीरा, तुम क्यों मुझे मरवाना चाह रही हो? मैंने इसे घूरते हुए कहा। इसमें मरवाने की क्या बात है? तुम कई बार इससे बात कर चुके हो। ये क्यों बोल रही हो कि इस वक्त मैं कर्नल दावर का कैदी हूँ? कर्नल ने मेरे सामने एक सख्त गिर नकाब पोश का रूप धारा हुआ है। वो मुझे किसी को क्यों फोन करने देगा? वीरा सटपटा कर रह गई। दूसरे लोग बेइख्तियार हंस पड़े। हम में और तुम में यही फर्क है, अव्वल खान ने हंसी के दौरान कहा। हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं, तुम अहम बातों को हर हाल में याद रखते हो। इस वक्त मैं इससे सिर्फ कर्नल दावर बनकर बात कर सकता हूँ जो बेकार साबित होगी। कर्नल और शोभराज का ताल्लुक बहुत रस्मी और वाजबी सा है। ये आप क्या कह रहे हैं? गजाला ने हैरत से कहा। मुझे ताज्जुब है कि सब आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपने कल कर्नल दावर बनकर ये बातें निक हार्वे से की थी। इसे बताया था कि आपने डैनी को पकड़ लिया है और इससे बहुत सी बातें उगलवा ली हैं। शोभराज से आपकी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं दोनों हाथों से अपना सर थाम कर रह गया। गजाला ने सही निशानदही की थी। इस वक्त शायद मैं उलझा हुआ था और सारी बातें मेरे जहन में गलत मलत होकर रह गई थीं। गजाला के सिवा कोई मेरी इस संगीन भूल को नहीं पकड़ सका था। हद ये थी कि वीरा भी अपनी गलती पर नादम हो रही थी, जबकि इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने बिला वजह इसे अपनी तनकीद का निशाना बनाया था। जरा मुझे 2 मिनट दे दो और सुकून से अपने ख्यालात को यकजा करने दो। मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने किस रूप में और क्या बात की थी। डैनी से ऐसी गलतियां नहीं होती, अव्वल खान ने खिफत आमेज लहजे में कहा। पता नहीं आज इसे क्या हो गया। जहन पर जरा सा जोर देने से मुझे याद आ गया कि पिछले दिन मैंने कर्नल दावर बनकर निक से बात करते हुए ये कहा था कि डैनी मेरा कैदी बन चुका है। इसी गुफ्तगू में मैंने ये भी कहा था कि मैं शोभराज के खात्मे के बाद ही इससे डैनी के मामले पर कोई बात कर सकूंगा। निक से इसके बाद मजीद दोबारा मेरी बात हो चुकी थी। मैंने इससे खुलकर कह दिया था कि शोभराज और 20 लाख डॉलर के एवज इससे कोई बात बन सकेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निक ने वो बात शोभराज तक पहुंचा दी होगी। ऐसा हुआ होता तो शोभराज कर्नल दावर से गुफ्तगू के दौरान में डैनी के बारे में कुछ न कुछ खरीदने की कोशिश जरूर करता। वो जरा उलझी हुई बातें थी। मैंने दोबारा इन्हें अपने जहन में घुमाया और फिर विशासत से कहा,
ہاں اب میرا حافظہ تازہ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ میں ویرا کی تجویز کے مطابق اپنے اصل روپ میں شوبراج سے بات کر سکتا ہوں. ذرا ایک بار پھر سوچ لو. میں تو پردیسی ہوں, یہ سب تمہارے اپنے ہیں. ان سے مشورہ کر لو, کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. جلال نے فکرہ کسا. اب گڑبڑ کا امکان نہیں ہے. غزالہ بہت کم بولتی ہے, لیکن جب بولتی ہے بہت سوچ سمجھ کر بولتی ہے. میں نے ہنس کر جواب دیا. پھر میں بھی دیکھوں گا کہ تم اسے کس طرح سلگاتے ہو. جلال کے ہونٹوں پر جوابی ہنسی پھیل گئی. دشمن سے بات کرنے کے فن میں تم سے تھوڑی سی تربیت بھی مل جائے گی. بار بار فون کرنے سے اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے. میں نے اندیشہ ظاہر کیا. اس کے پاس تم سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو وہ اب تک تمہیں 10 بار تنگ کر چکا ہوتا. ابوال خان نے کہا, تمہارے پاس اس کا نمبر ہے تو تم کو ہی ہر بار پہل کرنی ہوگی. اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو ہوا کرے, تم کو اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوپہر کو اس سے میری بات ہو چکی ہے. تم کہتے ہو تو اس سے ایک اور مذاکرہ صحیح. اس وقت سے حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے درمیان پرانی باتوں کا دوبارہ تبادلہ ہوگا. کوئی نئی بات مشکل سے سامنے آئے گی. میں نے نیم دلی سے کہا, تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ابھی ویرا نے بتایا ہے کہ تم نے راج محل جا کر ایس ٹی ایف کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی تھی. شوبراج اسے اپنی کامیابی تصور کر رہا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ سنیل تمہاری اس ملاقات کے بارے میں شوبراج کو رپورٹ دے چکا ہوگا. جلال ایک سانس میں کہتا چلا گیا. میں نے طائرانہ نظروں سے سب کا جائزہ لیا. ہر چہرے پر تجسس نمایاں تھا اور اسپیکر فون کے استعمال کی امید میں وہ پانچوں ہمتن گوش بنے ہوئے تھے. میں نے اپنی یادداشت کے سہارے شوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر ملانا شروع کر دیا. حسب معمول اس کی طرف سے پہلی گھنٹی پر ہی جواب آ گیا. کراچی اور بینکاک میں وقت کے فرق کی وجہ سے وہاں رات گہری ہو چکی تھی, لیکن شوبراج اپنی آواز سے پوری طرح چاقو چبوند معلوم ہو رہا تھا. بینکاک میں تم کو اپنی پہلی رات مبارک ہو. وہاں تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہے یا بینکاک کی کسی فاحشہ نے تم کو بے آبرو کر دیا ہے؟ اس کی آواز سن کر میں نے طنز سے کہا, بینکاک روئے زمین پر مردوں کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بار بار مجھے کیوں فون کر رہے ہو؟ اس نے وہی سوال کر ڈالا جس کی میں توقع کر رہا تھا. میں نے نظریں اٹھا کر جلال کی طرف دیکھا, پھر کہا, میرے ہاتھوں میں شدید خارش کی تکلیف ہے. تم کب تک یہاں سے بھاگے رہو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد واپس آؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں کی خارش دور کر سکوں. تم سب الو کے پٹھے ہو. اس کی غسیلی آواز کافی اونچی تھی. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. اپنا کام نمٹا کر تمہارا سر کچلنے کے لیے بہت جلد واپس آؤں گا. یہ نہ سمجھنا کہ ویرا کے فرار ہو جانے کے بعد تم میری دسترس سے نکل گئے ہو. میرے ہاتھ کسی بھی وقت تمہارے نرخرے پر ہوں گے. تم آؤ تو پھر اپنی ذلت اور رسوائی کا تماشا دیکھو گے. شہر کا ہر شخص تمہارا نام نفرت اور حقارت سے لے گا. مجھے حیرت ہے کہ تم اب تک خاموش کیوں ہو. اپنی کتیا کے واپس پہنچتے ہی تم کو اپنا ہذیان شروع کر دینا چاہیے تھا. اس کی زہریلی آواز آئی, مگر میرا دھیان اس کے الفاظ پر تھا. ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کراچی سے مسلسل رابطے میں تھا. اسے بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں پل پل کی خبریں مل رہی تھیں. اسے انتظار تھا کہ اس کے بارے میں اپنی معلومات کا کھلا اظہار کب شروع کرتا ہوں. میں دو بدو مقابلے کا قائل ہوں. بھاگنے والے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتا, بگوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. تم 2 مہینے تک وہاں رپوش رہو گے تو میری زبان بند رہے گی. یہاں آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہذیان کا مزہ چکھاؤں گا. میں تم کو وارننگ دے رہا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو. تم ایک سنگلاخ چٹان سے اپنا سر پھوڑ رہے ہو. چٹان پر خراش بھی نہیں آئے گی, تم لہو لہان ہو جاؤ گے. یہ میرا پرانا شوق ہے. میں نے اسی سر سے بہت سی چٹانوں کو پاش پاش کیا ہے. تم میری فکر نہ کرو. تمہاری کوئی قیمت ہے تو وہ بتاؤ, میں تمہارا منہ جھلسنے کے لیے تیار ہوں. اس کی آواز قہربار ہو گئی. میں بکاؤ مال نہیں ہوں. شوبراج, اپنی بولی لگوانے کا شوق تم کو ہے. ایک طرف امریکی تمہارے خریدار ہیں تو دوسری طرف بھارتی تمہیں منہ مانگے دام دیتے ہیں. مجھ سے بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کرو. میں تمہاری اصلیت سے واقف ہوں.
تم نے اپنے چہرے پر عزت اور اعتبار کا نقاب چڑھا کر خود کو نہ جانے کہاں کہاں بیچا ہوا ہے۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہے، اس کی آواز میں شکست کی تلخی اور جلاہٹ عود کر آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ بکواس کرنے کے معاملے میں تم سے جیتنا مشکل ہے۔ کیا تم کھل کر بتا سکتے ہو کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کاش تم اتنے ہی معصوم ہوتے، تم صرف سوبراج رہتے تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ میری ساری دشمنی حشمت خان سے ہے، جو چور کی طرح نقاب لگا کر اچکوں سے ملتا تھا۔ میں کوبرا کے خون کا پیاسا ہوں، جو نقاب میں چھپ کر دشمنوں اور غداروں کی سربراہی اور رہنمائی کرتا تھا۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ دونوں گناہوں بہروب تم ہی نے دارے ہوئے تھے۔ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں مگر کسی غدار کو نہیں۔ اس ملک سے غداری کر کے تم نے اس مقدس منصب کی توہین کی ہے جو اس ملک کے لوگوں نے تمہیں دیا ہے۔ اس توہین کا ازالہ صرف تمہارا خون کر سکتا ہے۔ میں نے غور اور تحمل سے تمہاری پوری بات سنی ہے۔ تم نے حشمت اور کوبرا کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اگر میں ایسے ماضی کو بھولا ہوا ماضی بنا دوں تو کیا پھر بھی ہماری لڑائی ختم نہیں ہو سکتی؟ اس نے بہت عجیب اور بدلے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کیا تم اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اگر میں صرف سوبراج رہ جاؤں تو کیا یہ دشمنی ختم ہو جائے گی؟ اس نے میرے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے پھر ایک سوال کر ڈالا۔ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم لڑتے لڑتے اتنی دور نکل گئے ہیں کہ اب صلح کی کوئی راہ شاید ہی باقی رہ گئی ہو۔ تمہارے ان محتاط لفظوں سے کچھ امید سی نظر آ رہی ہے۔ اس نے میری کہی ہوئی بات سے اپنا پسندیدہ مفہوم اخذ کرتے ہوئے کہا، دیکھو ڈینی، میں لڑنے بیڑنے والا آدمی نہیں ہوں، ایک عزت دار سیاسی لیڈر ہوں۔ میری نظر مستقبل پر ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، تمہاری دشمنی کی وجہ سے میرا آگے کا راستہ خراب ہو جائے گا۔ میں اسے صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے تمہاری شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوبراج کے وہ الفاظ سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دشمن کے وجود میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی نشانی تھی۔ سارے کارڈز اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے پاس مجھے دبانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ میری بولی لگا کر، میری شرائط قبول کر کے، مجھ سے صلح کر کے غرض کسی بھی طرح میری دشمنی سے بچنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک موذی درندہ تھا۔ اپنے آڑے وقت میں کسی بھی حد تک جھکنے کے لیے تیار تھا۔ اس بار اسے مہلت مل جاتی تو وہ اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ میرے اوپر کوئی ایسا وار کرنے کی تیاری کرتا جو میرے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ ایک شکست کے بعد اگلی فتح حاصل کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا۔ وہ عاجزی اور پشیمانی کے ساتھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مکار تھا تو میں اس سے بھی بڑا مکار تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔